اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز، فرمودہ 20 جون 2025 بمطابق 20 احسان 1404 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مورخہ 20 جون 2025 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، غزوہ مکہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ذکر ملتا ہے کہ ایک صحابی نے اپنی ناسمجھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی اطلاع مکہ والوں کو دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصوبے کی اطلاع کافروں کو نہ پہنچ سکی۔ مدینے میں جب مکے جانے کی تیاریاں شروع ہوئیں تو ایک بدوی صحابی حاطب بن ابی بلتہ نے قریش کی طرف ایک خط لکھ کر اطلاع دینے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف روانگی کا پروگرام بنا چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ خط ایک عورت کو دیا کہ وہ اس خط کو مخفی رکھتے ہوئے مکے والوں کو پہنچا دے۔ اس عورت نے خط کو اپنے سر کی چوٹی میں رکھ لیا اور عام راستے سے ہٹ کر مکے کی طرف روانہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خط کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ایک دوسرے صحابی کے ساتھ انہیں روانہ کیا تاکہ وہ یہ خط لا سکیں۔ ان صحابہ نے اس عورت کو جا لیا اور خط کا تقاضا کیا۔ ابتداً اس عورت نے انکار کیا، تاہم سختی سے پوچھنے پر خط نکال کر پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ اس عورت کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے کہا کہ میں غدار نہیں ہوں، بس میں نے چاہا کہ اہل مکہ پر میرا کوئی احسان ہو جس کے بدلے میں میری جائیداد اور بال بچے محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا ہے، بس تم بھی اس کے متعلق بھلی بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھا؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین، انصار اور عرب کے دوسرے لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئے، جبکہ رمضان کے 10 روز گزر چکے تھے۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رمضان کو مدینے سے روانہ ہوئے۔ شارح بخاری علامہ ابن حجر نے بھی 2 رمضان والی روایت کو ترجیح دی ہے۔ مدینے سے روانگی کے وقت اس سفر میں تقریباً 7400 جاں باز شامل تھے۔ رستے میں اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ بعض کتب میں اس لشکر کی تعداد 12000 بھی بیان ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر کتب میں یہ تعداد 10000 بیان ہوئی ہے اور یہی زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ بعض روایات میں ذکر ملتا ہے کہ صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ یہ سفر رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ سفر کے ابتدائی چند دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، بلکہ باقی صحابہ رضوان علیہم کو بھی روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس سفر کے دوران جانوروں سے ہمدردی کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کتیا دیکھی جس کے بچے اس کا دودھ پی رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اس کتیا کے سامنے کھڑے ہو جائیں تاکہ لشکر میں سے کوئی اس کتیا یا اس کے بچوں سے تعرض نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے ایک گھوڑ سوار دستہ آگے روانہ کیا ہوا تھا۔ یہ دستہ بنو حوازن کا ایک جاسوس گرفتار کر کے لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ حوازن آپ کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اس جاسوس کو روکے رکھیں تاکہ وہ آگے جا کر لوگوں کو اطلاع نہ کر دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قبائل میں تقسیم کر کے ان کی لشکر بندی کی۔ ہر قبیلے کی فوج پر انہی میں سے ایک افسر مقرر کیا گیا۔ انصار کو خاندانی بنیاد پر 12 دستوں میں تقسیم کیا، 6 دستے اوس کے اور 6 دستے خزرج کے مقرر فرمائے۔ مہاجرین کے 3 جھنڈے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ اسی سفر کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور رضائی بھائی حضرت ابو سفیان بن حارث، ان کے بیٹے جعفر
اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کے ایمان لانے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ اسلام کے شدید معاند تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے سے ڈرتے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ جو عبداللہ بن ابی بن امیہ کی بہن تھیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ابو سفیان اور پھوپھی زاد عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان کی ضرورت نہیں، میں ان سے ملنا نہیں چاہتا، میرے چچا زاد نے تو میری حد تک کی ہے، یہ شاعر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کیا کرتے تھے، اور عبداللہ نے تو مکے میں کیا کیا ظلم نہیں کیے۔ یہ بات ابو سفیان بن حارث کو پہنچی تو انہوں نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی نہیں ہوتے اور ملنے کی اجازت نہیں دیتے تو میں اپنے بیٹے کو لے کر صحراؤں کی طرف نکل جاؤں گا، یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے مر جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل فوراً نرم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور انہیں شرف ملاقات بخشا۔ حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ کی وفات 15 یا 20 ہجری میں ہوئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ رضی اللہ عنہ کا نام حذیفہ تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ کے بیٹے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد بڑی جاں فشانی سے جنگ حنین میں حصہ لیا اور غزوہ طائف میں ایک تیر لگنے سے شہادت پائی۔ اس مہم میں حضرت عباس کی لشکری اسلام میں شمولیت کے متعلق لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے مکے کی طرف سفر شروع کیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے رخت سفر باندھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جحفہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا سامان مدینے بھیج دیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی جانب چل پڑے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 3 سال بڑے تھے۔ اپنے بیٹے فضل بن عباس کی وجہ سے ابو الفضل کی کنیت سے معروف تھے۔ حضرت ابو طالب کے باسقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا آپ رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ جنگ حنین میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ 32 یا 33 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین فوجی حکمت عملی اور دعاؤں کے سبب اتنا بڑا معجزہ رونما ہوتا ہے کہ مدینہ سے چلنے والا 10,000 کا لشکر تقریباً 400 کلومیٹر کا سفر کرتا ہوا مکے سے عین 5 میل کے فاصلے پر ڈیرے لگا چکا ہے، لیکن ابھی تک مکے والوں کو خبر نہیں پہنچی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے وقت مکے سے 5 میل کے فاصلے پر مر الزہران میں پڑاؤ کیا اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کو حکم دیا تو انہوں نے 10,000 آگیں روشن کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لشکر کی نگہداشت کے لیے مقرر کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ احزاب کی تاریخ کے سوا اتنا بڑا لشکر عرب کی تاریخ میں تیار نہیں ہوا۔ احزاب میں 10-12 ہزار آدمی تھے، گویا عرب کی تاریخ میں اتنے بڑے لشکر کی یہ دوسری مثال تھی۔ لیکن مدینے سے اتنا بڑا لشکر نکلتا ہے اور کسی کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی، اور پھر اللہ تعالیٰ معجزانہ طور پر دکھاتا ہے کہ میں اس نوبت خانے کو بجاتا ہوں جو میرا ہے اور اس نوبت خانے کو توڑ رہا ہوں جو ان کا ہے۔ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے خدا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تم مکے والوں کے کانوں کو بہرا کر دے اور ان کی جاسوسوں کو اندھا کر دے، نہ وہ ہمیں دیکھیں اور نہ ان کے کانوں تک ہماری کوئی بات پہنچے۔ مدینے میں سینکڑوں منافق موجود تھے، مگر 10,000 کا لشکر مدینے سے نکلتا ہے اور مکے والوں کو کوئی خبر نہیں پہنچتی۔ مکے والے فکر مند ضرور تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر ان کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ مکے والے خطرے کے پیش نظر راتوں کو ارد گرد گشت کیا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک رات ابو سفیان اپنے 2 ساتھیوں حکیم بن حزام اور ایک اور سردار کے ساتھ گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں آگے دیکھی تو اندازے لگانے لگے۔ ان آگوں نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو خوفزدہ کر دیا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں نے انہیں پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے گئے۔ حضور انور نے فرمایا کہ اس کی کافی لمبی تفصیل ہے جو انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی۔ خطبے کے آخری حصے میں حضور انور نے دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، دعاؤں کی طرف توجہ دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو فسادوں سے بچائے، اور ابھی جو صورتحال اوپر نیچے ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ بہتری کی طرف چلی جائے، مزید تباہی کی طرف نہ جائے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار، مورخہ 23 جون 2025، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افسر۔